کیا آپ جانتے ہیں جب انسان خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے تو اس کے جسم میں کیا حیران کن تبدیلی آتی ہے؟ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ خانہ کعبہ کا طواف اینٹی کلاک وائز کیوں کیا جاتا ہے، اور سب سے آخر میں ہم دیکھیں گے کہ ہوائی جہاز خانہ کعبہ کے اوپر سے کیوں نہیں گزر سکتے۔ یہ سب اور بہت کچھ آج ہم دیکھو جانو کی دی یونیورس سیریز میں دیکھیں گے۔ میں ہوں بلال نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں دیکھو جانو یوٹیوب چینل۔ خانہ کعبہ بلا شبہ عجائبات ربی کا ایک نہایت شاندار مظہر ہے۔ سائنسی تحقیق کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ خانہ کعبہ دنیا کے عین وسط میں موجود ہے، اور زمین کی کسی بھی طرف سے پیمائش کرنے والا جب وسط میں پہنچتا ہے تو وہ یہ جان کر حیران رہ جاتا ہے کہ زمین کے کسی بھی طرف سے شروع کی گئی اس کی پیمائش کے عین وسط میں خانہ کعبہ موجود ہے۔ دنیا بھر سے مسلمان حج و عمرہ کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ کا رخ کرتے ہیں اور طواف کعبہ کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ کعبہ کا طواف اینٹی کلاک وائز گھڑی کی الٹی سمت میں کیا جاتا ہے۔ جدید سائنسی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اینٹی کلاک وائز چلنے سے فاصلہ جلد طے ہو جاتا ہے، اور اس طرح طواف کرنے سے جسم پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، جبکہ دل کی صحت کے لیے بھی یہ اچھا عمل ہے۔ یہاں یہ امر خاص قابل ذکر ہے کہ خانہ کعبہ کی برکت اور انسانوں کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پانی کا ایسا کنواں بھی پیدا فرمایا ہے جس کا پانی دنیا کے تمام پانیوں سے بہتر اور انسانی صحت کے لیے نہایت مفید قرار دیا گیا ہے۔ اس کنویں کا ماخذ آج تک دریافت نہیں ہو سکا، اور آپ یہ بات جان کر حیران رہ جائیں گے کہ آب زمزم دنیا میں واحد پانی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت رکھ دی کہ اس سے کرنٹ پاس نہیں ہو سکتا، یعنی بجلی کے جاری ہونے والے ایٹمز کو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس سے کرنٹ بے اثر ہو جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کے اوپر پرواز کیوں ممکن نہیں؟ سائنسدانوں نے تحقیق کی تو اصل وجہ کا انکشاف ہو گیا۔ خانہ کعبہ کے اوپر سے پرواز کرنا کسی صورت ممکن نہیں۔ خانہ کعبہ زمین کے مرکز میں واقع ہے۔ زمین کی کشش ثقل زیادہ ہونے سے تمام اشیاء اس کے اطراف میں پھیل جاتی ہیں۔ یہاں شدید مقناطیسی کشش پائی جاتی ہے۔ پرندے بھی دائیں بائیں پرواز کرتے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق جدید سائنس کے تحت کی جانے والی تمام پیمائشوں اور پیمانوں کے مطابق خانہ کعبہ بلا شک و شبہ زمین کا مرکز ہے۔ یہ وہ مقام ہے جو زمین کے بالکل بیچ میں واقع ہے۔ زمین کے درمیان کا مقام ہونے کی وجہ سے قدرتی طور پر زمین کی تمام کشش ثقل یعنی گریویٹیشنل فورس کا مرکز بھی یہی مقام ہے، اور یہی وہ خاصیت ہے جو اسے دوسروں سے منفرد کرتی ہے۔ زمین کی کشش ثقل کا مرکز ہونے کی وجہ سے یہاں شدید مقناطیسی کشش پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کسی چیز کا پرواز کرنا ناممکن ہے۔ اگر آپ اپنے ہاتھ میں مقناطیس کا ٹکڑا لیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے بالکل درمیان میں کوئی چیز نہیں چپک سکتی۔ مقناطیسی کشش کے اثر سے وہ شے ہوا میں جولتی ہوئی مقناطیس کے دائیں یا بائیں طرف چپک جاتی ہے۔ یاد رہے، خانہ کعبہ کئی مرتبہ تعمیر ہو چکا ہے۔ خانہ کعبہ جس طرح آج ہمیں نظر آتا ہے یہ ویسا نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں دوبارہ تعمیر ہوا تھا۔ وقت کے ساتھ پیش آنے والی قدرتی آفات اور حادثات کی وجہ سے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی رہی ہے۔ بے شک
ہم سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا سب سے بڑا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نبوت ملنے سے قبل ممکن ہو چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی خون ریزی کو اپنی دور اندیشی سے روکا تھا۔ ایک بڑے کپڑے میں حجر اسود کو رکھ کر ہر قبیلے کے سردار سے اٹھوایا تھا۔ اس کے بعد آنے والے وقت میں کئی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی ہے۔ آخر میں خانہ کعبہ کی تفصیل سے آرائش 1996 میں ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں بہت سارے پتھروں کو ہٹا دیا گیا تھا اور بنیاد کو مضبوط کر کے نئی چھت ڈال دی گئی تھی۔ یہ اب تک کی آخری بڑی تعمیر ہے اور اب خانہ کعبہ کی عمارت کو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے دروازے اور ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ دوبارہ تعمیر کیے جانے سے قبل خانہ کعبہ کا ایک دروازہ اندر داخل ہونے کے لیے اور ایک باہر جانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ایک زمانہ تھا خانہ کعبہ میں ایک کھڑکی بھی تھی۔ خانہ کعبہ کی جو شکل آج موجود ہے، اس میں صرف دروازہ ہے، کھڑکی نہیں۔ خانہ کعبہ کے مختلف رنگ، ہم لوگوں نے خانہ کعبہ کو ہمیشہ کالے رنگ اور سونے کے دھاگوں میں دیکھنے کی ایسی عادت ڈال لی ہے کہ ہم اس کو کسی اور رنگ میں تصور ہی نہیں کر سکتے۔ یہ روایت بہت پرانی ہے اور بہت پرانے دور سے چلی آ رہی ہے، لیکن اس سے قبل خانہ کعبہ مختلف رنگوں کے غلاف میں ڈھکا رہتا تھا۔ ان رنگوں میں ہرا، لال اور سفید رنگ شامل ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو دیکھو جانو کی دی یونیورس سیریز کی یہ قسط پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔